محترم ناظرین، بی سی کوشر کی سرکل بکوٹ ایبٹ کی سرزمین آج ایک نئے جذبے، غیرت ایمانی اور اتحاد امت کا گواہ بنی جب اہل علاقہ نے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عملی میدان میں قدم رکھا اور اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف ایک عظیم آواز اٹھائی جو سرکل بکوٹ کے پہاڑوں سے گونجی اور دلوں کو جھنجھوڑ گئی۔ بھائی، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اور مظلوم مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں غزہ کے اندر مہینہ نہیں ہوا، ہفتہ نہیں ہوا، سال نہیں ہوا، بلکہ 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے۔ وہاں لوگ محصور ہیں اور پوری دنیا کی ساری طاقتیں، سارے ممالک جمع ہو کر ان کے اوپر دنیا کا ہر قسم کا خطرناک اسلحہ انہوں نے استعمال کیا۔ مسلمان ہمارا یہ احتجاج ہمارا دینی فیضا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بے سہارا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ امت مسلمہ کا یہ حق بنتا ہے۔ ہماری امت مسلمہ کی قیادت اتنی طاقتور نہیں ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے طاقت کا مظاہرہ اور انہوں نے اپنی سیاسی بلاغت کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی عوام جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے، اسی سلسلہ میں آج بھی روڈ میں ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کا احساس کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے، فلسطینی ہماری مائیں بہنیں ہمارے پورے جو قربانی دے رہے ہیں وہ قبلہ اول کے لیے دے رہے ہیں، تو یہ وقت ثابت کرے گا کہ ان کی قربانیاں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ وہ جھکے نہیں ہیں، انہوں نے سر نگو نہیں کیا ہے، ان کے سر بلند ہیں۔ انشاءاللہ کامیابی کامرانی ان کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مظاہرے نے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام مرتبہ فکر کے علماء، سیاسی سماجی ہماری کال پر جہاں تک پہنچے ہیں، پوری 57 جو مسلمان ممالک ہیں اس وقت مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی غیر مسلمان پرزور مذمت کرتا ہے۔ احتجاج تھا اسرائیل کے خلاف، مقامی سطح پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ضروری تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سوشل میڈیا کی فلسطین کی آواز بنے ہیں اور ایک اویئرنیس اور ایک پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آج کا جو بیسیکلی مظاہرہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے اپنی ایمانی کیفیت کو، اپنے جذبات کو گرمانے کا ایک انداز بھی ہے اور ایک طریقہ بھی ہے۔ یہ جو جہاد ہے، اس جہاد کی اس وقت ضرورت ہے۔ ہمارے علماء کرام نے جس طرح سے جہاد کے کا اعلان کیا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اویئرنیس لوگوں کے اندر پیدا کریں اور جہاد کو، جہادی باتوں کو لوگوں کے اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ جہاں پہ فلسطین کے اندر ظلم کے پہاڑ اٹھے جا رہے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ جہاں کی مائیں اپنی تار تار ہو رہی ہیں اور وہ اپنا سب نہیں جھکا رہے، صرف ان کا اصول یہ ہے کہ وہ اپنا سب نہیں جھکا رہے اور اسلام کی اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس چینل کے توسط سے جو ہے وہ میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یونین کونسل بے روڈ سے اور پورے سرکل بکوٹ سے قافلے چلا جائیں گے۔ اس وقت میں اور آپ جو جہاد کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم مال سے جہاد کریں، ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو تھکائیں، ہم ان پروگرامات میں شریک ہوں اور جو پریشر ہم ان حکمرانوں پر بلڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو گولی رکھے ہیں، یہ جو میزائل رکھے ہیں، یہ ان کو زنگ لگ چکا ہے، ان کو برسائیں، ہمارے اس کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ یہ احتجاج بعض دوست کہتے ہیں احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا، احتجاج سے پوری دنیا کے اوپر یہ جاتا ہے، اس کا تاثر پڑتا ہے اور اس کا ایک روب پڑتا ہے اور وہ جذبات کفر کے سامنے آتا ہے۔ وہ ملک اسرائیل ہو، اس کے سہولت کار ہوں، امریکہ ہو، جتنے بھی یورپین ہیں وہ ہوں، اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ یہ احتجاج ہوتے ہیں، ان سے بھی اثر پڑتا ہے اور پھر ایک دن وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس راستہ کوئی تبدیل نہ کیا، پیچھے نہ ہٹے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہم پر چڑھ جائیں۔ اس لیے یہ احتجاج معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ اگرچہ گلی محلے میں سے، یہ ہر گلی ہر محلے سے جب اٹھیں گے تو کتنوں کو وہ روکیں گے اور پھر یہ ہوگا کہ وہ آخر مجبور ہو کر وہ پھر رکیں گے اور پھر یہ کہیں گے مسلمانوں سے آؤ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت
اور حمیت اسلامی نصیب فرمائے۔ جو فقدان ہے وہ غیرت کا فقدان ہے، حمیت اسلامی کا فقدان ہے۔ مسلمانوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں اس وقت وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، لیکن کفار جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت، اور یہ جو زمانہ ہے یہ وہی زمانہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں پیشین گوئی فرمائی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر مسلمانوں کو یہ کافر اس طرح مارنے کے لیے دوڑیں گے، اس طرح مسلمانوں پر حملے کریں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ آج وہی کیفیت ہے، وہی حالت ہے۔ مسلمان حکمرانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم آقا کے سامنے اس امت کی شکایت لگائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آج آباد کے نوائی علاقے بی روڈ کوشرکی میں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں اور اسرائیل کے وحشیانہ مظالم کے خلاف ایک عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بی روڈ کی فضائیں لبیک شاکسا، فلسطین زندہ آباد، اسرائیل مرد آباد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ یہ احتجاج صرف ایک مظاہرہ نہیں بلکہ ایک جذبہ، ایک پیغام، ایک پکار تھی جو ظلم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ تھی۔ اس ولولہ انگیز اجتماع میں علماء کرام، اساتذہ کرام، طلباء، نوجوان، بزرگ، مقامی افراد اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے جوش و خروش سے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز، بینرز اور فلسطینی جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کی آنکھوں میں اسرائیل کے لیے شدید غم و غصہ اور دلوں میں امت مسلمہ کے لیے تڑپ نمایاں تھی۔ مقررین نے فلک شگاف نعروں کے درمیان خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا ہر بچہ ہمارے ضمیر کا امتحان ہے۔ اگر ہم آج خاموش رہے تو تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ قبلہ اول کی حرمت کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ مظاہرے کا اختتام ایک جذباتی دعا پر ہوا جہاں آہوں، سسکیوں اور نم آنکھوں سے فلسطین کے عوام کی فتح، سلامتی اور صبر کے لیے دعا کی گئی۔ ساتھی کیمرہ مین مہران عباسی کے ساتھ امتیاز شاہین عباسی، بی روڈ، سرکل بکوٹ، احمد آباد۔